أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 32 آج کے درس قرآن میں سورہ طارق اور سورۃ الاعلیٰ بیان کی جائے گی۔ بیان کم ہے، صرف مفسر المفہوم اور ترجمہ عرض کیا جائے گا۔ سورہ طارق اور سورۃ الاعلیٰ دونوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی تھی۔ اب ترتیب سے جس طرح ہم مضمون کو الگ الگ بیان کرتے ہیں، اب ترجمے کے ساتھ ساتھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی۔ نمبر 1 والسماء، آسمانوں کی قسم ہے مجھے، آسمانوں کی، والطارق، طارق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں رات کو آنے والا، اندھیرے میں آنے والا۔ اور خود ہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معنی بھی بتایا ہوا ہے کہ وما ادراک ما الطارق، تم کیا سمجھو، تم کیا جانو کہ یہ طارق کیا ہے، کون ہے؟ اب جواب دے دیا النجم الثاقب، یہ روشن تارہ ہے۔ بعض مفسرین نے کچھ مخصوص تاروں کو طارق کا نام دیا ہے، لیکن جس طرح خود قرآن پاک نے واضح کیا ہے کہ رات کو جب اندھیرا ہوتا ہے تو رات کو آتا ہے اور روشن ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے مطابق ہم پہلے وہ کچھ بیان کر چکے ہیں، وہ سامنے رہنا چاہیے۔ آسمان کی اور روشن طارق کی قسم کھا کے اللہ پاک نے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان جو کچھ عمل کر رہا ہے، حافظ وہ اس کے اوپر نگہبان ہے، محافظ ہے۔ بس علماء نے لکھا کہ حافظ ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں موجود ہیں، جن کو آپ نے پیچھے سنا کرامن کاتبین، جو انسان کرتا ہے وہ اس کو لکھے۔ بعض مفسرین نے پھر اس کی تشریح اور تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر انسان کے جو بدن کے جوڑ اور عضو ہے نا، اس طرح کے اتنے فرشتے انسان کے ساتھ ان کے محافظ ہیں۔ اب میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو تفسیر ابن کثیر نے روایت کے حوالے سے لکھا کہ 170 فرشتے ہر انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک اور حدیث کے حوالے سے لکھا ہوا تھا کہ صرف یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، اس کی آنکھوں کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے جو ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ فرشتے نہ ہوتے تو یہ جو جنات ہیں نا، یہ انسان کے اوپر ایسا قابو پاتے اور کہیں کبھی نہ چھوڑیں۔ اور یہ جو فرشتے ہیں وہ جب تک اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے تقدیر میں بندے کا یہ لکھا ہے، اس وقت تک حفاظت کرو، کرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ کہتے ہیں ہٹ جاؤ تو پھر اس کے بعد پھر آدمی کی وہ موت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جو کچھ اعمال کر رہا ہے نا، اس کو نظر نہیں آتے۔ جس طرح آسمانوں کی ایک وسعت ہے نا، لمبائی ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتی، اور اسی طرح رات کو آنے سے پہلے جو تارا چھپا ہوا ہے نا، وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح انسان کے اعمال بھی جو اس نے کیے ہیں اس کو نظر نہیں آتے، وہ فرشتے اس کو نظر نہیں آتے۔ اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں بندے کی حفاظت کرتا ہوں، بندے کے عملوں کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ ان 4 چیزوں کا ایک الگ سے مضمون بیان کرنے کا مقصد تھا، تو وہ آگے ذکر کیا کہ یہ انسان جس کو ہم نے بنایا، اتنا ہم نے نظام ترتیب دیا، اتنے فرشتے لگائے، ہم اتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں دوبارہ کیسے پیدا ہوں گا؟ انہ علی رجعہ لقادر، آگے بھی آ رہا ہے، تو میں دوبارہ کیسے پلٹوں گا، میں کیسے لوٹوں گا، کیسے بنوں گا؟ تو اللہ کہتے ہیں اور غور کرو، فلینظر الانسان مما خلق، انسان تم اپنی پیدائش پہ غور کرو، تو پیدا کیسے ہوا ہے؟ خلق من ماء دافق، تو پیدا ہوا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ دافق عربی میں کہتے ہیں
منی جو ہوتی ہے وہ اچھل کر کے نکلتی ہے، وہ اس سے پیدا ہوا. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ سری کہہ دیا کہ تاکہ انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے، میں چیز کیا ہوں، مجھے اللہ نے کس چیز سے کیا بنا دیا. تو میں اب تھوڑا سا چند سانسیں میری اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، جوانی آئی ہے، کچھ دنیا کے اختیارات آئی ہیں، تو میں اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤں. پھر یہ جو اچھلتے وہ پانی کا ذکر کیا نا، اس کے لیے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے آدمی کی پیٹھ اور سینے سے. یہ جو آدمی کی پیٹھ ہے نا اور آگے سینے، بعض علماء نے لکھا ہے جو مرد کی منی ہے وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا پیٹھ کمر کی، ادھر سے نکلتا، پورا دماغ اس سے نچڑتا ہے، اور عورت کا جو ہوتا ہے مادہ منی ہے وہ سینے سے نکلتا ہے. تو بہرحال بعض علماء نے پھر آگے اس کو بھی زیادہ تفصیل بیان کی ہے، اسی پر اتفاق کرتے ہوئے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، جس اللہ نے تجھے اس طرح سے بنایا ہے وہ اللہ تجھے دوبارے بنانے پہ بھی قدرت و طاقت رکھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نا یہ تھوڑی سی حقیقت بتا کے آگے پھر قیامت کا ذکر کیا، والسماء ذات الرجع. اچھا، یوم تبلی السرائر، قیامت کا وہ دن ہوگا کہ السرائر، چھپے بید، چھپے راز، یعنی انسان کا کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے آتے ہیں، کچھ ایسے آتے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. انسان اعمال کر کے بھول جاتا ہے، اللہ پاک اس کو لکھا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، فرشتے نظر نہیں آتے، وہ لکھ رہے ہیں، اس کا لکھنا نظر نہیں آتا، کیا لکھا ہے وہ نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے بھی چھپے راز ہیں نا یہ سب تیرے سامنے آ جائیں گے، یہ سب تیرے سامنے آ جائیں گے. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، کہ تیرے لیے اس وقت کوئی قوت نہیں ہوگی، تیرے پاس یہ کوئی طاقت نہیں ہوگی، اور نہ تیرا کوئی مدد کرنے والا ہوگا. آج ہی انسان سمجھے اور رمضان المبارک کے علم لمحات سے فائدہ اٹھائے اور اپنے اللہ کے حضور عاجزی اختیار کر لے کہ یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا. اے اللہ میں نفس کے بہکاوے میں آ گیا تھا، غرور تکبر میں چلا گیا تھا، طرح طرح کی گناہوں کی بیماریاں لگ گئی تھی. یا اللہ اب قرآن سنا مجھے سمجھ آ گئی، میں توبہ کرتا ہوں اور اس دن کی آنے سے پہلے میں آج اس کی تیاری شروع کرتا ہوں. بس تو میرے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، اس مغفرت والے عشرے سے کے صدقے سے یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. والسماء ذات الرجع، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے آسمانوں پر ان بادلوں کی، ان بادلوں سے ہونے والی بارش کی قسم، والارض اور اس زمین کی قسم، ذات الصدع جس کو ہم نے پھیلایا. آج دنیا کہتی ہے نا کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آسمان کا آخری کنارہ کون سا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا. والارض ذات الصدع، زمین کہاں تک گئی ہے؟ آگے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی انسان جاتا بھی ہے نا تو ایک آدمی جا کے نا، جیسے ذوالقرنین کا سفر کا ذکر آتا ہے کہ مشرق اور مغرب کا، شمال جنوب کا سفر کیا تھا، سورہ کہف میں آپ نے سنا. تو وہ گئے، لیکن آگے بھی زمین تو تھی، اندھیرا تھا لیکن گئے. یہ کیوں؟ تاکہ اللہ کی وسعت اور طاقت اس قدر زیادہ ہے. تو انَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کے آسمان و زمین کی فرمایا میرے بندے یہ قول فصل ہے، یہ جو بات کہی ہوئی ہے نا یہ ضرور ہوگا. قیامت جو ہے نا قول فصل ضرور ہوگی. یہ جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، یہ ضرور ہوگا. اور بعض علماء نے لکھا قول فصل ہے اس سے مراد قیامت ہے، بعد نے کہا اس سے مراد قرآن مجید ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب دعوت کی ابتدا کی تو فرمایا یہ کلمہ اور یہ قرآن پوری دنیا تک پہنچے گا. انہوں نے کہا، کافی لوگ کہتے ہیں جس طرح ہم لوگ اپنے پنجابی میں کہتے ہیں بلی کے خواب میں چھچڑے، یہ دیکھو فلاں جگہ تک جانے کا کرایہ نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پہنچے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا اپنے نبی کی بات کی تصدیق کی، فرمایا کہ یہ قرآن پاک اور میری نبی کی دعوت پوری دنیا کے کونوں تک پہنچے گی، جہاں تک زمین اور آسمان ہے وہاں تک پہنچے گی. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ کوئی کھیل بھی نہیں ہے، کوئی مذاق بھی نہیں ہے کہ تم اپنی مجلس میں بیٹھو اور باتیں بنا دو. نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ سنجیدہ گفتگو ہے. اور اللہ کا اعلان ہے، فرمایا اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، میرے پاک پیغمبر
یہ اپنے داؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا داؤ ہوتا تھا؟ کلمے کو روکنا، دعوت کو روکنا، قرآن پاک کی آواز کو دبانا۔ اللہ کہتے ہیں ایک داؤ یہ بھی کر رہے ہیں اور ایک داؤ میں بھی کر رہا ہوں۔ ان کا داؤ کیا ہے کہ آواز آگے نہ جائے، میرا داؤ یہ ہے کہ دعوت ہر بندے تک جائے، اور پہنچی کہ نہیں پہنچی بولو نا۔ کہتے ہیں مسلمان پیچھے رہ گئے، کافروں نے بڑی چیزیں ایجاد کیا، نیٹ ایجاد کیا، موبائل ایجاد کیا۔ کہتے ہیں نا کافر لوگ، انہی کے نیٹ سے، انہی کی آلوں سے اللہ دعوت پہنچائے۔ ہماری پوری دنیا میں ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، علماء کرام، دعوت و تبلیغ والے حضرات، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ یہ دعوت لے کے نہ پہنچے ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کر نہیں بھی پہنچے نا تو یہ کافر اپنا جو آنا ہے نا، یہ موبائل یہ تو ہے ہمارے پاس، اس کے اندر تو موجود ہے۔ کبھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا کہ مسلمان یہ رمضان کے مہینے میں ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور پھر جب غور کرتے ہیں تو رمضان بعد میں شروع ہوتا ہے، وہ پہلے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک نہیں کتنی کارگزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس پیغمبر چھوڑ دیں، کرنے دیں ان کو، کتنا دعو کریں گے، کتنا روکیں گے، کتنی سازشیں کریں گے۔ ایک اللہ کی بھی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر واللہ غالب علی امرہ، تمام کاموں پر غالب آ کے رہتی ہے۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اور پھر وہ کافر جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، جن کو میں نے پکڑنا ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑی سی مہلت دے، تاکہ ان میں سے جنہوں نے اسلام کی طرف آنا ہے اللہ نے کو قبول کے وہ الگ ہو جائیں، اور جو بدبخت اور شقی ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور پھر امہلہم رویدا، اور پھر جب وہ ڈھیل اور مہلت ختم ہوگی نا تو پھر ہم ان کو اچانک پکڑیں گے، پھر ہم ان کو نا اچانک پکڑ لیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ شروع ہوتی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کر، حمد کر اس اپنے پاک رب کے نام کی، الاعلیٰ جو بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ جس مبارکہ میں آتا ہے جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس آیت پاک کو سجدے میں رکھ کر، جیسے وہ کیسے فرمایا جب سجدے میں جاؤ تو بولو سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کی قرآن پاک تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اس آیت پر پہنچتے تھے تو سبح اسم ربک الاعلیٰ کے بعد پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ الذی خلق فسوی، اسی مضمون کو جاری رکھا۔ اللہ کی ذات ہے کہ تجھے پیدا کیا، فسوی برابر کیا، فسوی برابر کیا۔ برابر کا کیا مطلب؟ آنکھیں برابر، ہاتھ برابر، ایسے نہیں کہ کوئی ہاتھ لمبا کوئی چھوٹا، کوئی بازو بڑا کوئی چھوٹا، کوئی آگے پیچھے نہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان کو ہونا چاہیے، جس طرح اللہ نے تخلیق کیا اس طرح سے اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے بنایا۔ اللہ نے خلق فسوی، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ماں کے رحم میں اندھیروں میں، تیرا نطفہ پہنچنے کے بعد تجھے نہیں پتا کیا ہے، اور قدرت کی تخلیق اس کی سمت ایسی کام کرتی رہی کہ پھر کیا سے کیا تجھے بنا دیا۔ اور پھر جب تو 4.5 ماہ کا تھا نا، تیرے بدن کے اعضاء بن گئے تو فرشتے کو حکم دیا روح پھونک دی، اور جس وقت روح پھونک دی تو پھر اسی کے ساتھ فرشتوں کو کہا کہ والذی قدر، اب میں نے اس کی تقدیر بھی بنائی۔ اب تمہیں نہیں پتا، تم پیدا ہو گیا کہ کون بچپن میں فوت ہوگا، کون جوانی میں، کون بڑھاپے تک جائے گا، یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ پتا ہے کسی کو پتا ہے؟ نہیں نہ پتا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تقدیر بنائی۔ اور دوسرے مقام میں آتا ہے کیا ہی پھر اللہ نے اندازہ لگایا، کیا ہی اندازہ لگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، درست بنایا، تقدیر بنائی، فہدیٰ، پھر اللہ نے انسان کی رہنمائی کی، اس کو ہدایت بخشی، آنکھیں دی ہیں تو یہ دیکھنا کیسے ہے اور کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، یہ رہنمائی کی، کان دی ہیں سننے کے لیے، سننا ہے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا، ہاتھوں کا کیا کام ہے، بدن کی دیگر اعضاء کا کیا کام ہے، یہ ساری چیزیں دینے کے بعد دماغ بھی عطا کیا، عقل بھی عطا کی، اور قرآن بھی عطا کیا، قرآن بھی عطا کر دیا۔ فرمایا یہ ہے وہ اللہ جس نے فرمایا میرے بندے میں نے تجھے بنایا، تیری تقدیر بنائی اور تیری رہنمائی کی۔ بس اتنے سے پراسے ہے، اتنی سی دیر میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہا ہے۔ چلو تو ہم مثال دیتے ہیں، ایک مثال سے بات سمجھاتے ہیں، ذرا غور کر۔ والذی اخرج المرعى، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس زمین سے گھاس پھوس پیدا کرتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے نا تو جس جگہ پہ کسان نہیں بھی محنت کرتا نا، اس جگہ کے اوپر بھی گھاس اگتا ہے،
اور وہ کیا ہوتا ہے؟ چارہ ہوتا ہے جو تیرے جانوروں مویشیوں کے لیے کام آتا ہے، اور جو تیرے جانوروں مویشیوں کے لیے اگر کام نہیں نہ آتا فجعلہ غثاء احوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خشک کر دیتے ہیں، خشک کر دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، سیاہ کر دیتے ہیں، اور اس کو تنکا تنکا بڑھا کر اڑا دیتے ہیں۔ جس وقت ابھی گندم کا موسم ہے، آپ دیکھیں فصل لے آ رہے ہیں، مہینہ سوا کے بعد جب کٹائیاں ہو جائیں گی تو کھیت سارے خالی نظر آئیں گے۔ بس یہ قصہ، یہ کہانی ہے، پودا تھا، پیدا ہوا، بھوسا بن کے تن کے بن کے اڑ گیا، اسی طرح تو بھی پیدا ہوا ہے اور ختم ہو جائے گا، تیرا نام ہی نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد اگلا مضمون شروع ہوتا ہے سنقرئک فلا تنسى۔ اے میرے پاک پیغمبر، قرآن پاک کے متعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہی آتی تھی نا تو آپ حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھتے تھے، تو حضرت جبرائیل کے ساتھ جب پڑھتے تو حضور بھی نہ پہلاتے اور تیز پڑھتے، تو فرمایا میرے پاک پیغمبر دوسرے مقام میں ولا تعجل بالقرآن، قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، حضرت جبرائیل پڑھ رہے ہیں نا آپ سنیں، اس کے متعلق اور بھی تفصیل آپ پیچھے سنیں۔ یہاں پر یہ کہا سنقرئک، اللہ کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا براہ راست شاگرد ہوتا ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم آپ کو وہی بھیجیں ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد جو آپ کا سینہ قلب اطہر ہے اس کے اندر نا ہم اس کو محفوظ کر دیں گے۔ سورہ قیامت کی تفصیل آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو فرمایا پھر ہم ایسا محفوظ کریں گے نا فلا تنسا، پھر آپ بھولیں گے بھی نہیں، پھر آپ بھولیں گے بھی نہیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے، یاد کرائیں گے، اور پھر آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ اور واقعی یہ کسی مبارک میں آتا ہے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے اور جبرائیل آ کے سنا کے وہی سنا کے چلے جاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اسی طرح پڑھنے لگے، ایسے اللہ پاک یاد کرا دیتے الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو چاہے اللہ۔ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، مگر وہ جو چاہے اللہ، یعنی کچھ آیات ایسی ہوں گی جو ہو سکتا ہے منسوخ ہو جائے، تو وہ ہم چونکہ جس طرح آپ لکھتے ہیں نا ترمیم کراتے ہیں، وہ ہم آپ کو بلوا دیں گے تمہاری ہوگی الا ماشاء اللہ، اور جو نہیں بلوانا ہوگا، جس کو قائم رکھنا ہوگا، وہ کبھی بھی آپ نہیں بولیں گے۔ انه يعلم الجهر وما يخفى، اور جو بھی لوگ بولتے ہیں نا، دل میں بولتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم اونچا بولنے کو بھی جانتے ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اب یہ کہ مکی دور تھا، کافر پریشان کرتے تھے، اللہ اس انداز سے تسلی دیتے تھے، تو اس آیت میں ایک اور تسلی دی، اے میرے پاک پیغمبر آپ کے لیے نا آہستہ آہستہ آگے آپ چلتے جائیں، ہم آپ کے لیے آسانیاں ہی کریں گے۔ دوسرے مقام میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بھی اس آواز کو دباتے ہیں کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی آواز آگے نہ جائے، اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اس آواز کو بھی بلند کریں گے اور آپ کو بھی ترقی کے مناظر پہ اوپر چڑھیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، سینت سینت، آہستہ آہستہ چلیں گے آپ، اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، یہاں تک کہ آج آپ مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوں گے، آپ کے پاس اقتدار ہوگا، پھر آپ کے پاس اختیار ہوگا، پھر آپ جس کو چاہیں گے مکہ میں رہنے دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے چلتا کریں گے، اور پھر وہ دور آیا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، آپ کی دعوت جس کو فائدہ دیتی ہے نا اس کو آپ فائدہ دے گی جو آپ کے ذکر کو سنتے ہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور آپ کا ذکر، آپ کا واعظ و نصیحت، یہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا ان کو فائدہ دے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، شقی ہوگا، جو اس سے دور ہٹے گا، اور پھر دور کیا ہٹے گا کہ پھر الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، ہم اس کو بڑی آگ میں یعنی دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، کہ اس دوزخ کی آگ میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ کیا مطلب پھر ذکر کیا، اور سورت کے آخری حصے میں کہہ دیا قد افلح من تزکیٰ، کامیاب تو وہ ہو گیا جس نے تزکیہ کیا۔ دو باتیں بتائیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کو پاکیزگی کا طریقہ بتایا۔ یاد رکھنا ہمارے طہارت کے حوالے سے وضو، غسل، تیمم، اور پھر آگے جو پھر جنابت کے مسائل، تو یہ اس کے اوپر میں ہمارا دین کا ایک کثیر حصہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آدھے سے بھی زیادہ فقہ
وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ آدمی تزکیہ کرے، ظاہر کا بھی تزکیہ، باطن کا بھی تزکیہ، وضو غسل اس کے بھی مسائل پتہ ہو۔ فرمایا وہ بندہ کامیاب ہوگا جو پاکیزگی کا خیال رکھے گا، اور ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ اپنی سوچ اور خیال کو پاک رکھے گا، اور پھر اس کے بعد اپنا عقیدہ درست رکھے گا، اپنے عمل کو درست رکھے گا، اور پھر کیا ہوا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام لے گا، اپنے رب کا نام لے گا، فصلہ، پھر نماز پڑھے گا، رب کا نام لے گا پھر کیا کرے گا، نماز پڑھے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے نا، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، یہ نماز سے باہر ہے۔ تو یہ جو آپ نے ابھی وضو کیا نا، یہ ہے تذکر، اور ابھی جب جماعت کھڑی ہوگی تو امام کہے گا اللہ اکبر، تو جس نے امام کے ساتھ اللہ اکبر کہا نا، تو یہ ہے اس کی تعریف اللہ نے کی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کا نام لیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے تکبیرات ہیں مراد، اس سے تکبیر تشریق مراد ہے، اس میں بعض مفسرین نے لکھا عید کے متعلق جو نماز اور احکام ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال یہ جو عمومی یا خاص نہیں کرتے ہم، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ وہ اپنے رب کا نام لیتا ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کا بڑا اہتمام کیا کرو۔ جو ہمارے علماء زور دیتے ہیں نا، وہ اس لیے زور دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی آیا نا، تکبیر تحریمہ امام کہہ چکا ہے نا، نماز شروع ہو گئی ہے نا، وہ تو ٹھیک اپنی انفرادی طور پہ تکبیر تحریمہ کہہ لے گا نا، لیکن جو اجتماعی تکبیر تحریمہ کا سب کا اجتماعی ثواب ہوگا اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، ظاہر کا بھی باطن کا بھی، اور اپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کچھ لوگ ہوں گے نا جو نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، تو ان کے لیے فرمایا تم دنیا کا اثر لیتے ہو، دنیا کو اپنے اوپر غالب کرتے ہو، کہ اس دنیا میں پہلے بھی کسی سے وفا کی ہے جو تمہارے ساتھ کرے گی؟ ہاں، بڑے بڑے دنیا داروں کی ہسٹریاں پڑھ لو نا، ہاں، جو جنہوں نے دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کی، کہتے ہیں کہ 7 در اعظم سکندر نے فتح کیا تھا، کہتا ہے کہ میری زندگی اور دن اور بھی فتح کرتا، کیا ہوا؟ تو کہتا ہے جب میرا جنازہ جائے نا تو میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا کفن سے، دنیا کو تو اتنا بڑا فاتح جا رہا ہے، اتنا بڑا فاتح جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یار یہ دنیا کس کی ہے؟ کیوں؟ ضرورت کی لو، اپنی ضرورت پوری کرو، اللہ کی طرف آؤ، نماز پڑھو۔ پھر فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب تم نماز پڑھو گے نا، تم نیک اعمال کرو گے نا، یہ اگر آخرت کی طرف بھیجو گے یہ باقی رہنے والا، تمہیں آخرت میں یہ کام آئے گا۔ اب یہ جو باتیں ہم نے تمہیں قرآن میں بتائی ہیں، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے صدقے سے تمہیں ملی ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، تم نے سنا کہ یہ قرآن تو ہے ہی ہے جو تمہیں کہہ رہا ہے، یہ بڑی باتیں ہم نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی لکھی تھی، تورات، زبور، انجیل میں بھی لکھی تھی، صحیفوں میں بھی لکھی تھی، اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں اور کتابوں کا نام لے کر کے کہا کہ ہم نے اس میں بھی لکھی تھی۔ تو کامیاب ہو گئے وہ جو نے قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنا اور اپنایا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا